رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یا ایہا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی۔ سامعین کرام، آج ہماری اسپیس کا دوسری ایپیسوڈ ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ اس میں ہم آپ کو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا کریم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی اور اسلام کے بارے میں فرمایا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، اور یہ ہے اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر 100 آیات جو ہیں وہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جو واضح طور پر مسئلہ ختم نبوت یا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت یا عقیدہ ختم نبوت اتنی زیادہ وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں کس قدر حساس ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا واحد بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کے تمام مسائل اس کے گرد گھومتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی روح ختم نبوت ہے۔ کلمہ طیبہ کا دل ختم نبوت ہے۔ اگر کلمہ طیبہ میں سے ختم نبوت نکال دیا جائے تو دین اسلام کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کٹی ہوئی شارہ والا جسم، یہ ایسا جسم جس میں دل دھڑکنا بند کر دے۔ عقیدہ ختم نبوت پر اتنی زیادہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ جھوٹے کذاب، مدعی نبوت اور ان کے ساتھ مل جانے والے مرتدین اور زندیق ہر دور میں پیدا ہونے کی پیشن گوئی موجود ہے۔ انہی مرتدین اور ان کا مقابلہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر اور تیز ہوں گے کافروں پر، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے، بڑے علم والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور پیشن گوئی ہے کہ جی اس امت کے اندر جو ہے وہ فتنہ اعتداد ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف پیشن گوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان مرتدین، یعنی کہ جو اسلام کے بعد پھر جاتے ہیں اور جو نیا مذہب اختیار کر لیتے ہیں اور نئے کلٹ بنا دیتے ہیں، ان کے بارے میں، ان مرتدین کے مقابلے میں ایک جماعت کو بھی لانے کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پیشن گوئی میں مرتدوں کے ظاہر ہونے کی اس امت میں، کہ اس امت میں جو ہے مرتدین ظاہر ہوں گے، اور دوسری پیشن گوئی ہے کہ اس مرتدین کی سرکوبی کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو کھڑا کرے گا، اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 صفات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک کیا کون سی ہے؟ یحبہم، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُحِبُّونَ، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے محب اور عاشق ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا تمغہ پہلے دیا اور محبت کا بعد میں دیا، محبوب پہلے نمبر پر اور محب بعد میں، باقی ہر جگہ ہر مقام پر محب کو پہلے نمبر پر اور محبوب کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے، لیکن یہ سعادت اور بلند درجہ صرف متدین کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تیسری صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ مومنوں کے مقابلے میں سر نیچا کر کے رہیں گے اور حقیر بن کے رہیں گے، مطلب یہ کہ اوپر ہونے کے باوجود مومنوں کے سر جھکا کریں گے۔ ان کے تواضع کا یہ عالم ہوگا کہ یہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، اپنے علم و فضل کے باوجود، اپنی محبوبیت اور محبت کے باوجود ادنا سے ادنا مسلمانوں کے سامنے بھی نیچا ہو کے رہیں گے اور اپنے آپ کو اونچا نہیں کہیں گے۔ چوتھی صفت ہے عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں معزز اور سر بلند ہو کر رہیں گے، ان کا سر نیچا کریں گے۔ پانچویں صفت ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مجاہد ہوں گے، اور مجاہد بھی المجاہد فی سبیل اللہ، جو سر کٹانے والے جہاد ہوتے ہیں نا، یعنی کہ سر بکف جہاد جو ہوتے ہیں نا، وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اندر جو ہے ایک تو عام جو جہاد ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول جہاد جو ہوتا ہے وہ مال کے ساتھ ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مالی قربانیوں کے ریکارڈ پیش کر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوم جو ہے وہ قلم کے اور زبان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی باطل کے ساتھ مصلحت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں نذرانہ سر پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جہاد کی اقسام ہے نارملی، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے کوئی سر پھرا کہے کہ مذہبی جنونی کہے، کوئی سیاسی اغراض و مقاصد کا تانا دے، جس کے منہ میں آئے جو مرضی کہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، جس کی میں آپ کو تشریح بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنے بھی یہ فضائل بیان کیے گئے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیے گئے جو مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ یہ فضل عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ دولت عظمیٰ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس دولت کو کسی کسی کو نصیب فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور اس کے عطا میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ علیم بھی ہے۔ اس میں اگر آپ اس آیت میں غور کریں کہ ایک مومن کی بھی ایک شان بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اس میں علامہ اقبال کا بھی ایک میں آپ کو ایک جو ہے شعر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ اپنے مسلمان بہنوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے تو بندہ عاجز ہو، ٹھیک ہے،
لیکن جہاں پہ حق باطل کی بات آ جائے تو اس وقت جو ہے کسی صورت بھی جو ہے وہ مسلط اندیشی کا شکار نہ ہو. لوگ لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ یعنی کہ اکثر ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ زیادہ ہی یعنی کہ مطلب بہت زیادہ انتہا پسند ہیں یہ وہ. تو بندہ پوچھے اگر ہم نے دین کے اندر انتہا پسندی نہیں کرنی تو کس کے اندر کرنی ہے؟ ہماری انتہا پسندی جو ہے ہماری ایمان کے اندر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اور لوگوں کے سر کاٹ دو یا لوگوں کے گلے کاٹ دو. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ قادیانی کلٹ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں تم لوگوں کا جو ہے مذہب علیحدہ ہے، تم لوگوں کا مطلب ایک کلٹ ہے، گروہ ہے، گمراہ کن کلٹ ہے. تم لوگ مرزا قادیانی کے فالوورز ہو. تم لوگوں کا ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اور دوسرا کوئی بندہ کسی کے بھی ماننے والے گاما ماجا وٹ ایور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے مسلم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مرضی کرو، اپنے مرزے کو مانو، وٹ ایور جو تم لوگ نے کرنا ہے، جو تم لوگوں کے سو کالڈ فرشتے ہیں، تم لوگ کے جو عجیب و غریب سے قائد ہیں اور مرزا قادیانی کے جیسے اس نے جتنے اس کے دعویٰ جات ہیں اس کو تم لوگ مانو. ٹھیک ہے، جو مرضی کرو. لیکن جب تم لوگ اسلام اصل مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، ہم لوگوں کو کافر کہتے ہو اور اپنے سو کالڈ جو ہے کلٹ کو جو ہے مسلم اسلام کہتے ہو، تب جا کے ہمارا تمہارا اختلاف ہوتا ہے. بہرحال جی جو آیت میں نے آپ کو بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی کہ جو یہ جو سعادت ہے نا مرتدین کے خلاف کام کرنے کی، ٹھیک ہے، یہ سعادت کس کے حصے میں آنے والی ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو تاج ہے یہ کس کے سر پر سجایا جائے گا؟ اور یہ محبت اور محبوبیت کا شاندار تمغہ کس کو عطا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے فتنہ اعتداد پھیلا، لوگ مرتد ہوئے. ان مرتدوں میں جھوٹے مدعیان نبوت بھی تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے دعویٰ جات کیے تھے کہ وہ نعوذ باللہ نبی ہیں. ٹھیک ہے، ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سر فہرست ہے وہ مسلمہ کذاب تھا. ٹھیک ہے، نجد اور یمامہ کا علاقہ جو تھا وہ مسلمہ کذاب کے قبضے میں تھا. ٹھیک ہے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک ہے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کو برداشت نہ کیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق تو زندہ ہو اور اس کے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند نبوت پر ایک بدطینت بیٹھنے کی ناپاک جسارت کرے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پہلا اجماع بھی اس موقع پر ہوا کہ مدعی نبوت اور اس کے ساتھیوں کو جہنم واصل کرنا ہی منشائے خداوندی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا لشکر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں روانہ کیا اور بعد میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. جب دونوں لشکروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کے لیے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے لشکر کو روانہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے صحابہ بدر کو بھی شریک کیا گیا. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پالیسی تھی کہ جنگوں میں اہل بدر کو شامل نہ کیا جائے، لیکن نوجوانوں کی کثیر تعداد، حفاظ، قرا، مفسرین، محدثین اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کثیر تعداد بھی شامل ہوئی. زبردست جنگ ہوئی. بالآخر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. مسلمہ کذاب کے 40,000 لشکر میں سے 27,000 سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے اور ان کے ساتھ مسلمہ کذاب بھی جہنم واصل ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو پھیلانے، شرک و کفر کو مٹانے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے جتنی لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں، اس سب میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تعداد تقریباً 259 کے لگ بھگ ہے.
جبکہ زمانہ خلافت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھوٹے مدعیان نبوت، مسلمہ کذاب اور اس کے اہم خیال منکرین ختم نبوت کی سرکوبی اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی صرف ایک جنگ میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے، جن میں 700 شہداء، حفاظ قرآن کریم اور بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو پورے اسلام کے دفاع کے لیے اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی حضرت صرف انہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دینی پڑی۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کا جو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا جو مصداق تھا نا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے حضرات تھے، جنہوں نے مسلمہ کذاب اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ پاک نے 6 کی 6 صفات ان کی ذات میں جمع کر دیں۔ آئندہ زمانوں میں ارتداد کے فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور اپنی پیشن گوئی کے مطابق ان مرتدین کے مقابلے میں ایک قوم کو لاتا رہے گا، جن کے پیشوا اور امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں چلنے والی اس جماعت کے دور حاضر کے ممبران وہ ہیں جو ان مرتدوں اور زندیقوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے ان 6 انعامات کے ملنے کی سند اور ضمانت ہے۔ جو شخص چاہے افسر ہو یا عام آدمی ہو یا تاجر ہو یا مزدور ہو یا وکیل ہو یا ملا ہو یا مولوی ہو یا مسٹر ہو، واٹ ایور، ٹھیک ہے، جو شخص بھی اس آیت کا مصداق بننا چاہتا ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میت میں ان کے اقتدام میں اس آیت کے تحت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے میں وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت اور اس کی ذریت کا مقابلہ کرے۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کا اولین ایمانی فریضہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے حصول کا یقینی ذریعہ ہے۔ تو آج جو ہے ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اسی بات سے۔ باقی اگر کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو